عمر خیام 18 مئی سن 1048 کو شمالی ایران کے عظیم تجارتی شہر نشاپور میں پیدا ہوئے۔ آج یہ شہر ایران میں واقع ہے۔ اس کے آباء و اجداد کا بھی ابھی تک واضح علم نہیں، لیکن کچھ مصنفین نے اس پر زور دیا ہے کہ عمر کا والد بطور ایک بیوپاری اور خیمے بنا کر اپنا گزر بسر کرتا، کیونکہ اس کے نام کے آخری حصے کا مطلب خیمہ ساز ہے۔ اسے خراسان کے سب سے بڑے استاد امام الموفق نشاپوری نے پڑھایا، جو اعلیٰ ترین امراء کے بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ اسی استاد کے زیر تعلیم دو اور طلباء بھی تھے، نظام الملک جس نے اپنی زندگی میں ایک وزیر کا منصب سنبھالا، اور دوسرا حسن صبا جو ایک مذہبی گروہ حشیشین کا قائد بنا۔ ان تینوں طلباء نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جس کی بھی قسمت چمکے وہ اسے دوسرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ برابر بانٹے گا، کیونکہ یہ عام خیال تھا کہ اتنے عظیم استاد کے طالب علم اپنی زندگی میں عظیم کامیابی حاصل کرتے تھے۔ بہت سالوں بعد نظام الملک ایک وزیر بن گیا۔ حسن صبا نے حکومت میں ایک عہدے کا مطالبہ کیا جو اسے دے دیا گیا، تاہم اس کی بے وفائی کی وجہ سے اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وہ حشیشین کا سردار بن گیا۔ عمر خیام نے پرسکون ماحول کا مطالبہ کیا جس میں وہ تعلیم حاصل کر سکے اور اپنا تحقیقی کام کر سکے۔ اسے سالانہ پینشن اور ایک پرسکون ماحول دے دیا گیا، تاہم نشاپور میں ایک غیر یقینی صورتحال کا دور آ گیا اور عمر خیام کو ناگوار حالات میں کام کرنا پڑا، لیکن پھر بھی ایک ماہر ریاضی دان کی حیثیت سے ریاضی کی ایک شاخ پر کئی مقالے لکھے جن میں بنیادی ریاضی کی عمل کاری کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ جمع، تفریق اور ضرب وغیرہ۔ عمر خیام 25 سال کی عمر میں مزید سازگار حالات کی تلاش میں ازبکستان چلا گیا، جہاں اس نے شہر کے گورنر ابو طاہر کی سرپرستی میں کام کیا۔ عمر خیام کا ساتھی نظام الملک تو آپ کو یاد ہے، وہ اصفہان کے حکمران ملک شاہ کا وزیر بن گیا اور عمر خیام کو وہاں ایک رصدگاہ بنانے کی دعوت دی۔ دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ عمر خیام نے اس رصدگاہ میں عمدہ نتائج پیش کیے۔ ان پرامن سالوں میں اس نے فلکیاتی جدولیں ترتیب دی۔ اسے دوسرے 8 سائنسدانوں کے ساتھ ایک کیلنڈر بنانے کے لیے مقرر کیا گیا، اور جو کیلنڈر انہوں نے بنایا وہ درستی میں اس گریگری کیلنڈر جیسا ہے جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں۔ عمر خیام کے حساب سے ایک سال کی لمبائی 365.242 تھی، جس نے اس کی قابلیت ظاہر کی۔ یہ کیلنڈر جلالی تقویم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نومبر 1092 میں نظام الملک کو قتل کر دیا گیا۔ ایک ماہ قبل ملک شاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ملک شاہ کی دوسری بیوی اقتدار میں آ گئی۔ اس نے عمر خیام کو دی جانے والی تمام تر حمایت واپس لے لی اور رصدگاہ کے لیے مالی معاونت روک دی۔ اس کے بعد بھی عمر خیام دربار کا حصہ رہا اور دوبارہ مراد حاصل کرنے کی اس نے پوری کوشش کی۔ جب ملک شاہ کا تیسرا بیٹا سنجر اقتدار میں آیا تو عمر خیام کی قسمت بہتر ہو گئی۔ سنجر کو تعلیم اور تحقیق کا شوق تھا۔ عمر خیام نے اصفہان چھوڑا اور مرو چلا گیا، جہاں سنجر نے اسلامی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز قائم کیا تھا۔ عمر خیام کے لیے مرو ایک بہترین جگہ ثابت ہوئی۔ وہ وہاں ریاضی پر آزادانہ طور پر کام کر سکتا تھا۔ اس نے الجبرا اور ریاضی کی دوسری شاخوں پر بہت سے مقالے لکھے۔ اس نے بتایا کہ مکعب مساوات کے ایک سے زیادہ حل ہو سکتے ہیں۔ عمر خیام کی ریاضی کی بہت سی دیگر دریافتیں تھیں جو آج بھی درست اور قابل اطلاق ہے۔ اس نے آنے والی صدیوں میں آنے والے ریاضی دانوں کے لیے بنیاد رکھی۔ عمر خیام ریاضی اور فلکیات کے علاوہ ایک ماہر شاعر اور ادبی لکھاری بھی تھا۔ اس کی رباعیات ادب کا ایک بہترین شاہکار سمجھی جاتی ہے اور انگریزی، فرانسیسی، جرمن، ہندی، اردو اور چینی وغیرہ سمیت بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ 604 سطر کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ بڑھاپے میں عمر خیام اپنی پیدائش کے شہر نشاپور واپس چلا گیا اور 4 دسمبر سن 1131 کو 83 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کی عظمت کے اعتراف میں 1970 میں چاند کے ایک گڑھے کا نام عمر خیام رکھا گیا۔